السلام علیکم۔ جرم و سزا کی کہانی، شادی بربادی کی قسط نمبر 1۔ 2 لاشوں نے اس منظر کی دہشتناکی کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ ان میں سے ایک لاش انسان کی جبکہ دوسری ایک بے زبان جانور کی تھی۔ وہ بے زبان اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اپنے مالک کا وفادار رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی جان دے دی تھی۔ اس کی لاش اپنے مالک کے اوپر پڑی تھی۔ سننے اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ انسان کی بنسبت جانوروں میں وفاداری کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ یہ فرض نبھانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جیسا کہ اس گھوڑے نے کیا تھا۔ اس کی کٹی پھٹی لاش اپنے مالک کی لاش کے اوپر پڑی ثمر کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اپنی جان قربان کرتے ہوئے وہ اپنے مالک کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ ان دنوں میں لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات موزہ کوٹلی معراج میں ہوئی تھی، جو میرے تھانے سے صرف آدھا میل دور تھا۔ قتل کی اطلاع مقتول کا چھوٹا بھائی ملک نوید لے کر آیا تھا اور میں فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ میں نے اپنے ہمراہ حوالدار خوش بخت کو بھی لے لیا تھا۔ جب ہم جائے وقوع پر پہنچے، تیز چمکدار دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی اور فضا میں اچھی خاصی گرمی موجود تھی۔ وہ ماہ جون کے وسطی دن تھے۔ دن کا آغاز ہوا ہی تھا، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھری دوپہر میں آگے ہوں۔ جائے واردات کھیتوں کے درمیان ایک مقام تھا جہاں یہ دونوں لاشیں پڑی ملی تھیں۔ ان دنوں گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا تھا۔ کچھ کھیتوں میں تیار پکی ہوئی فصل کھڑی تھی اور بعض کی فصل کو کاٹا جا چکا تھا۔ جس کھیت میں ملک نوید کے بڑے بھائی ملک وحید اور اس کے گھوڑے کی لاشیں پڑی تھیں، وہاں سے فصل کاٹی جا چکی تھی۔ جائے وقوع پر پہنچتے ہی میں نے لاشوں کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ ان دنوں چونکہ کھیتوں کی سرگرمیاں عروج پر تھیں، لہٰذا خاصی چہل پہل رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جائے وقوع پر کوئی درجن بھر افراد موجود تھے۔ یہ سب لوگ کھیتوں میں کام کرنے والے تھے اور اس واقعے نے انہیں خاصا سراسیمہ کر دیا تھا۔ ہمیں اس طرف بڑھتے دیکھ کر جھگمٹا چھٹ گیا تھا، چنانچہ مجھے قانونی کارروائی کے لیے کسی دشواری کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ ملک وحید اور اس کی کٹی گھوڑی کی لاشیں، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، ایک دوسرے کے اوپر پڑی ملی تھیں اور دونوں لاشوں کی حالت بڑی ناگفتہ بیاں تھی۔ گھوڑے کی لاش کو ہٹا کر جب میں نے ان کا بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ان کے بدن پر متعدد کٹ لگے ہوئے تھے، جن میں سے بعض تو 3-3 4-4 انچ تک گہرے تھے۔ لگتا تھا کسی تیز دھار آلے کے پے در پے ضربات نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ بعض وار اتنے کاری اور خطرناک تھے کہ جان لیوا ثابت ہوئے اور وہ دونوں موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجھے اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں قطعاً کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ گھوڑے نے اپنی آخری سانسوں میں بھی ملک وحید کو کور دینے کی بھرپور کوشش کی تھی اور پھر بے جان ہو کر اس کے اوپر ہی گر گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک وحید اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس سے پہلے ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ حملہ آور 2 یا 2 سے زیادہ افراد تھے، کیونکہ یہ کسی اکیلے آدمی کا کام نظر نہیں آتا تھا۔ گھوڑے اور ملک وحید کو اچانک گھیرے میں لے کر مارا گیا تھا۔ یہ ایک منظم واردات دکھائی دے رہی تھی اور مجھے 99% یقین تھا کہ تیز دھار کلہاڑیوں کے وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا۔ اس سلسلے میں حوالدار خوش بخت نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ملک وحید کی کٹی پھٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کی غرض سے ہسپتال بھجوا دیا اور موقع پر موجود افراد سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کی کوشش کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان افراد میں سے کوئی بھی اس واقعے پر ایسی روشنی ڈالنے کے قابل نہیں جس سے کوئی میں فائدہ اٹھا سکوں۔ وہ سب مقتول اور اس کے کتھی گھوڑے سے بخوبی واقف تھے، لیکن اس خونی واردات کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے براہ راست مقتول کے چھوٹے بھائی ملک نوید سے پوچھ لیا، نوید، تمہیں اس اندوہناک واقعے کے بارے میں کب اور کیسے پتہ چلا؟ ملک نوید کی عمر لگ بھگ 25 آ رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک صحت مند اور خوبرو نوجوان تھا۔ اس نے گھنی بڑی آن بان والی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ اس کی شخصیت خاصی متاثر کن اور رعبدار تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب، میں تو اس وقت حویلی میں تھا جب مجھے پتہ چلا کہ بڑے ملک صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ بڑے ملک سے مراد مقتول ملک وحید تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ خود چھوٹا ملک کہلاتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ ملک وحید کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ جیرا موچی نے، اس نے بتایا۔ جیرا موچی؟ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ پھر کہا، کیا جیرا موچی یہاں موجود ہے؟ نہیں جناب، ملک نوید نے نفی میں گردن ہلائی۔ جیرا اس وقت ان لوگوں میں موجود نہیں۔
وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو جیرا موچی سے بہت سی باتیں کرنی تھی، آپ میرے ساتھ حویلی چلیں جناب، ملک نوید نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں جیرے کو وہیں بلا لیتا ہوں، ساری باتیں ادھر بیٹھ کر ہی کریں گے۔ بھابھی جی حویلی میں اکیلی ہیں اور پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بھابھی جی غالباً مقتول کی بیوہ تھی، اس عورت کو تو پریشان ہونا ہی چاہیے تھا، شوہر کو پیش آنے والا واقعہ اس سے چھپا نہیں ہوگا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مجھے مقتول کی حویلی چلنا چاہیے تاکہ اس کی بیوہ سے بھی پوچھ تاچھ ہو جائے اور جیرا موچی کا انٹرویو بھی ہو جائے۔ جائے وقوعہ پر موجود لوگوں پر وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا میں ملک نوید کے ساتھ اس کی حویلی آ گیا۔ موزہ کوٹلہ معراج میں 2 حویلیاں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ بڑی حویلی میں اس گاؤں کا چودھری رہتا تھا اور چھوٹی حویلی ملک وحید اور ملک نوید کے تصرف میں تھی۔ ان دونوں خاندانوں میں کوئی تعلق یا رشتہ داری نہیں تھی۔ وہ گاؤں چودھری سراج دین کے باپ چودھری معراج کے نام سے منسوب تھا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ چودھری سراج بھی اس وقت سفر کے پیٹے میں تھا اور اس کی صحت دبی زبان میں یہی اعلان کرتی تھی کہ اب تب میں اس کا بلاوا آنے والا ہے۔ ملک وحید اور ملک نوید کی حیثیت ایک کھاتے پیتے زمیندار گھرانے کی تھی۔ ان کے والد ملک حاکم کا انتقال ہو چکا تھا، اب یہ دونوں بھائی 2 منزلہ حویلی میں رہتے تھے، بلکہ اس واقعے کے بعد تو ان دونوں میں سے ایک ہی باقی بچا تھا جو مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آیا تھا۔ یہیں آ کر پتہ چلا کہ مقتول اپنی بیوی کے ساتھ حویلی کی بالائی منزل پر رہائش پذیر تھا، جبکہ زیریں منزل ملک نوید کے استعمال میں تھی جو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ ملک نوید نے مجھے حویلی کے زیریں منزل پر ایک سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جناب آپ تشریف رکھیں، میں جیرا کو بلوانے کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے تشریف رکھ دی۔ حوالدار خوشبخت کو میں نے لاش کے ساتھ ہی سرکاری ہسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا اس وقت میں وہاں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک نوید واپس آ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ایک بندے کو میں نے جیرا کی طرف دوڑایا ہے، وہ اسے ڈھونڈ کر لے آئے گا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا جناب، بڑے ملک کے صاحب کے ساتھ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے۔ اس کی پریشانی اور غم عین فطری امر تھا۔ اس حویلی میں دونوں بھائی رہائش پذیر تھے۔ بڑے بھائی کی المناک اور عبرت انگیز موت نے ملک نوید کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر کہا، ملک نوید، جو کچھ پیش آیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، یہ کسی بدترین دشمنی کا شخصانہ دکھائی دیتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ اس واردات میں ملک وحید کے کس دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اتفاقی حادثہ تو بہرحال نہیں ہے جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، بڑے ملک صاحب کی موت نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے۔ میں کیا بتاؤں جی کہ کس دشمن نے انہیں اس حال میں پہنچایا ہے؟ ان کا تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں ہے جناب۔ اس کے لہجے کی ناتوانی اور اعضاء کی مزحملی سے ہر لمحہ یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بولتے بولتے ایک دم بے ہوش ہو جائے گا۔ بڑے بھائی کی ناگہانی موت نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت بڑی افسوسناک تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اسے پہلی فرصت میں ہی آرام کا مشورہ دیتا۔ اس کی کیفیت خاصی غیر ہو رہی تھی، لیکن میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک مجھے اس واردات کا کوئی سراغ نہیں مل جاتا۔ میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، نوید، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ تمہاری تکلیف کو خود پر لے لوں۔ ہاں البتہ، میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہاں البتہ اگر تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتلوں یا قاتل کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوا دوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ تو رہا ہوں جناب، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا اور کس قسم کا تعاون کروں۔ بات ختم کر کے اس نے گردن جھکا لی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک نوید، بھائی کی موت کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن تم کوئی ننھے بچے نہیں، یہ بات نہ سمجھ سکو کہ تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وہ اس کے کسی دوست کا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے کام دشمن ہی کیا کرتے ہیں، جانی دشمن، اور تم کہتے ہو کہ ملک وحید کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ جناب، میں ان کے ایسے کسی دشمن سے واقف نہیں ہوں اتنا سنگین قدم جو اٹھا سکتا ہو۔ چھوٹی موٹی ناراضی وغیرہ تو چلتی رہتی ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ چھوٹی موٹی ناراضی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، چھوٹی موٹی ناراضی کس سے تھی تمہارے بھائی کی؟ پچھلے دنوں چودھری صاحب سے تھوڑی بدمزگی ہو گئی تھی جناب۔ چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے چودھری سراج دین سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی؟ جی ہاں، میں چودھری سراج ہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہی چودھری سراج تھا جس کے پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، چودھری معراج کا بیٹا جو اپنی عمر کی 70 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ میں نے ملک نوید سے پوچھا، چودھری سراج سے کس بات پر گڑبڑ ہوئی تھی؟
बस जिस जिम्मेदारी में आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा होता रहता है, वो बददिली से बोला। चौधरी सिराज खुद को इस गांव का मालिक और मुख्तार समझता है और हम लोग इसकी आंखों में खटकते हैं। इसके बाद हमारी ही ज़मीन बाकी लोगों में सबसे ज़्यादा है। उसे डर है कि कल कला हम कहीं इसके मद्दे मुकाबिल ना आन खड़े हों। आप लोगों के पास कितनी ज़मीन है? मैंने सरसरी अंदाज में इस्तफसार किया। उसने जवाब दिया, 80 एकड़। 80 एकड़ अच्छी खासी अराजी होती है मलक नवीद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, और चौधरी सिराज की ज़मीनों का क्या हिसाब है? चौधरी सिराज 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का मालिक है, मलक नवीद ने जवाब दिया, लेकिन इसकी हवस और हिरस का कोई ठिकाना नहीं। में टांगे लटकाए बैठा है और ख्वाहिश ऐसी है कि जैसे सब कुछ समेटना चाहता हो। उसने बड़े मलक साहब को पिछले दिनों एक पेशकश की थी। कैसी पेशकश? मलक नवीद वो जैसे ही खामोश हुआ मैंने सवाल कर डाला। उसने मेरी जानिब देखते हुए कहा, मैंने अभी चौधरी की जिस हिरसो हवस का जिक्र किया है ना जनाब, इस पेशकश का ताल्लुक इसी से है। चौधरी ने बड़े मलक साहब से कहा था कि वो मुँह मांगे रकम लेकर अपनी 80 एकड़ अराजी इसके हाथ फ़रोख्त कर दें, लेकिन मलक साहब ने साफ इनकार कर दिया। आप खुद सोचें थानेदार साहब, अगर ज़मींदार अपनी तमाम तर ज़मीन किसी के हाथ फ़रोख्त कर देगा तो फिर इसके पास बचेगा ही क्या? वो लम्हे भर को मुतवक्किफ़ हुआ, फिर एक बोझल सांस खारिज की और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जब बड़े मलक साहब ने चिट्टा इनकार कर दिया तो चौधरी सिराज को ये बात पसंद न आई। जाहिर है फिर इनके दरमियान कोई खुशगवार बात तो नहीं हो सकती थी। मलक साहब ने बाद में घर आकर मुझे बताया था कि इनके और चौधरी के बीच अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई थी। इसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हारे ख्याल में इस वाक़े में चौधरी सिराज का हाथ हो सकता है? देखें जनाब, मुझे मरने के बाद अपनी कब्र में जाना है, वो सपाट आवाज़ में बोला। जब मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं, वसूख से कैसे कह सकता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि चौधरी सिराज बड़ा कीना परवर आदमी है और इस नौयत के कामों के लिए उसने गुंडे भी पाल रखे हैं। लेकिन जनाब, आप मेरी बात का कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं निकालिएगा। मैं दरअसल आपको बता रहा था कि मैं समझ रहा हूँ नवीद तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। चौधरी सिराज को तो मैं अपने तौर पर ख़ुद ही चेक कर लूँगा। तुम ये बताओ कि गुज़िश्ता रात तुम्हारा भाई मलक वहीद हवेली के अंदर मौजूद था? मैंने जाए वकूआ पर मलक वहीद और घोड़े की लाशों का बगौर जायज़ा लिया था। इनके खटे पटे जिस्मों पर जमे हुए खून से अंदाज़ा होता था कि इनके साथ वो मोहलक वाक़या रात के दरमियानी हिस्से में पेश आया था। इसका वाज़ह मतलब यही था कि मलक वहीद गुज़िश्ता रात को अपने घर में नहीं था, या ये कि उसे घर से बुलाया गया था। हकीकत क्या थी, ये मलक नवीद के जवाब से ही खुल सकती थी। इसने बड़े सादा से लहजे में बताया, थानेदार साहब, बड़े मलक साहब कल सुबह को अपने घोड़े पर सवार होकर मौज़ा किला फरमान अली गए थे और मेरी मालूमात के मुताबिक रात को इनकी वापसी नहीं हुई थी और फिर सुबह पता चला कि बोलते बोलते उसकी आवाज़ भरा गई। मैंने चंद लम्हात के बाद पूछा, मौज़ा किला फरमान अली वो किस काम से गया था और ये कि उसने अपनी वापसी के प्रोग्राम के बारे में क्या बताया था? जवाब देने से पहले उसने एक लम्हा सोचा और बोला, उधर किला फरमान अली में इनका एक दोस्त मेहर सलीम रहता है। वो जब भी उधर जाते हैं तो इसी के पास जाते हैं। मेरा ख्याल है वो कल भी मेहर सलीम से ही मिलने गए होंगे। वैसे इनके प्रोग्राम का सही इल्म भाभी साहिबा को होगा। यह दिल खराश वाक़या तो बताता है कि इनकी वापसी हुई थी और वो एक मरतबा फिर जज्बाती हो गया। इसी लम्हे एक आदमी ने आकर बताया कि वह जीरा मोची को बुला लाया है। गालबन ये वही शख्स था जिसे मलक नवीद ने जीरा की तरफ दौड़ाया था। नवीद ने फ़ौरन जीरा को बैठक में बुला लिया। जीरा एक सूखा सड़ा स्याह रूह बंदा था जिसके चेहरे की पुख्तगी से अंदाज़ा होता था कि इसकी उम्र 40 और 45 साल के दरमियान थी, लेकिन सेहत और जुस्से की बदौलत वो 30 से ज़्यादा का नज़र नहीं आता था। चमड़े के साथ मुख्तलिफ नौयत की तबाह आजमाई ने इसे भी जैसे चमड़े का ही बना कर रख दिया था। जीरा मोची का ताल्लुक़ मुज़ा कोटला मिराज ही से था। मलक नवीद ने जीरा को मेरी आमद की गर्ज़ व गायत के बारे में मुनासिब अल्फाज में बताया और हुक्म दिया कि मैं इससे जो भी सवाल करूँ इसका ठीक ठाक जवाब दे। वो बड़ी फर्माबरदारी से इस बात में गर्दन हिलाकर मेरी जानिब मुतवज्जो हो गया। मैंने आइंदा चंद मिनट तक घुमा फिरा कर इससे लगभग 2 दर्जन सवालात किए, लेकिन इसके जवाबात में से एक भी ऐसी बात हासिल ना कर सका जो वहीद मर्डर केस को हल करने में किसी हवाले से मददगार साबित हो सकती। वो एक सीधा सादा सा मोची था। कल सुबह वो रफ़ाई हाजत के लिए खेतों की तरफ गया था। अभी वो रास्ते में थे कि जाए वकूआ की सूरत हाल ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। वो जब लाशों के करीब पहुंचा तो ये जानकर चौंक उठा के घोड़े की लाश के नीचे मलक वहीद की लाश पर दबी हुई थी। वो मलक वहीद और उसके घोड़े को अच्छी तरह पहचानता था, लिहाजा इस मंजर ने इसे वहशत ज़दा कर दिया और वो दौड़ा दौड़ा मलक नवीद के पास पहुंच गया।
اس اندوہناک واقعے کی خبر جب چھوٹی حویلی میں پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ اس حویلی کی بلائی منظر پر مقتول کی بیوی کی رہائش تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد منظر پر نہیں آئی تھی، لہٰذا وہ حویلی کی بلائی منظر پر بچوں کے بغیر ہی رہتے تھے۔ زیری منزل پر چھوٹے ملک کا قبضہ تھا۔ وہ جیرا موچی کے ساتھ آنن فانن جائے واردات پر پہنچا اور اپنی آنکھوں سے اس وحشتناک منظر کی تصدیق کر لی۔ بعد ازاں ملک نوید نے واپس حویلی جا کر اپنی بھابھی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور میرے پاس تھانے آ گیا۔ میں نے جیرا موچی کو فارغ کر دیا۔ جب وہ ملک نوید کا اشارہ پا کر بیٹھک سے نکل گیا تو میں نے غمزدہ ملک سے سنجیدہ لہجے میں کہا، نوید میں تمہاری بھابھی سے بھی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے؟ ملک وحید کی بیوی، میرا مطلب ہے بیوہ کا۔ ان کا نام تو نور جہان ہے لیکن وہ نوری مشہور ہیں۔ اس نے جواب دیا، وہ اوپر والی منزل پر ہیں، میں انہیں نیچے بلا لوں یا آپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، اسے زحمت نہ دو، میں اوپر جا کر ہی اس سے مل لیتا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اس کی معیت میں حویلی کی اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ ملک نوید نے مجھے ایک ایسے کمرے میں بٹھایا جو کسی بیٹھک یعنی ڈرائنگ روم کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ چکا تو اس نے کہا، میں بھابھی صاحبہ کو لے کر آتا ہوں جناب۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ اللہ کی شان نرالی اور کام انوکھے ہیں، اس کی مصلحت اور حکمت کو سمجھنا آسان کام نہیں، اور جو لوگ اس کی قدرت کے مزاج سے آشنائی حاصل کر لیتے ہیں وہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر انہیں دنیا اور جہان و آخرت کا کوئی غم نہیں رہتا۔ میں نے اس حویلی میں قدم رکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اوپر نیچے کی منزلوں کو ملا کر وہاں درجن بھر کمرے تو ہوں گے ہی، اور مکینوں کی تعداد صرف 3 تھی، اور اللہ کی قدرت ہمیں کہیں ایسا بھی دکھاتی ہے کہ گھر کے افراد درجن سے زیادہ ہیں مگر انہیں رہائش اختیار کرنے کے لیے محض 3 کمرے دستیاب ہیں۔ بہرحال اس چھوٹی حویلی کے درجن بھر کمروں پر صرف 3 افراد کی حکمرانی تھی، اور اب یہ بھی گھٹ کر 2 ہی رہ گئے تھے، بلائی منزل کی مکین نوری اور زیری منزل کا رہائشی ملک نوید۔ ملک وحید کی المناک موت نے اس حویلی کا سربراہ چھین لیا تھا۔ میں زندگی اور موت کے انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ ملک نوید اپنی بیوہ بھابھی نوری کو لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ وہ گردن جھکا کر اندر داخل ہوئی، پھر دیور کے کہنے پر وہ میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملک نوید بھی ایک طرف بیٹھ گیا اور عاجزی سے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے بھابھی صاحبہ کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے، آپ نے ان سے جو بھی سوالات کرنا ہے ذرا جلدی کر لیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ بڑے ملک صاحب کی موت نے، ہاں میں جانتا ہوں، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ تمہاری بھابھی پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گا کہ اسے جلد فارغ کر دوں۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ ممنونیت آمیز انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ملک نوید میری بات کا برا نہیں منانا، میں دراصل تمہاری بھابھی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے باری باری مجھے اور پھر اپنی بھابھی نوری کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی جی میں سمجھ رہا ہوں، آپ لوگ اطمینان سے بات کریں، میں آپ کے لیے لسی پانی کا بندوبست، کسی بندوبست کی قطعاً ضرورت نہیں ملک نوید۔ میں نے اسی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا، یہ ایسا موقع نہیں کہ تم میری خاطر مدارت کا تکلف کرو، بس 10 منٹ 15 منٹ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تم تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، جی ٹھیک ہے آپ کر لیں بات، میں باہر جا رہا ہوں۔ ملک نوید کے جانے کے بعد میں نوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نور جہاں عرف نوری ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 30 کے درمیان قائم کیا، بعد ازاں پتہ چلا کہ اس وقت 28 سال کی تھی۔ قد 5 فٹ کے قریب رہا ہوگا، بدن پرکشش اور چست تھا، چہرہ گول رنگت گندمی اور آنکھوں کا رنگ بادامی، اس کے سر کے بال شہد رنگ اور ریشمی تھے۔ میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، نوری مجھے تمہارے خاوند کی ناگہانی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن افسوس کہ میں ملک وحید کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، البتہ میں ذرا سی دیر کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، البتہ اگر تم اسے تعاون کا وعدہ کرو تو میں جلد از جلد اس کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں گا۔ اس نے گردن اٹھا کر بھیگی ہوئی بادامی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر مجھ سے بولی، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں تم سے جو بھی سوالات کروں گا تم نے اس کا بالکل سیدھا اور درست جواب دینا ہے نوری، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تعاون سے میری مراد یہی ہے، جی پوچھیں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں ملک وحید کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ جی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولی۔ آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے تھانے دار صاحب، تم اس حوالے سے کچھ تو اندازہ لگا سکتی ہو۔ میں نے اپنے سوال کو ذرا مختلف انداز میں دہرایا، ملک وحید کا ایسا کون سا جانی دشمن ہو سکتا ہے؟
اس نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد جواب دیا، جناب میں تو ملک وحید صاحب کے کسی بھی دشمن سے واقف نہیں ہوں۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے ملک یعنی تمہارے دیور ملک نوید نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں مقتول ملک وحید اور یہاں کے چودھری سراج میں کافی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ میں نے تفتیش کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاید زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ تھا۔ جی ہاں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ نوید نے آپ کو غلط نہیں بتایا، ملک صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے بھی ذکر کیا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب، وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر گھمبیر آواز میں بولی، تھانے دار صاحب ہمارے پاس صرف 80 ایکڑ زمین ہے اور چودھری سراج ہم سے کئی گنا زیادہ زمین کا مالک ہے۔ میں نے سنا ہے صرف کوٹلہ معراج کے آس پاس ہی اس کا زرعی رقبہ 200 ایکڑ سے زیادہ ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زمین اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، اور یہ بات ملک صاحب کو کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھی۔ ملک صاحب سے اس کی مراد مرحوم ملک وحید تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ چودھری سراج کی ذات کے حوالے سے ان دیور بھابی کی رائے ایک جیسی تھی۔ تاہم تصدیق کی خاطر میں نے نوری سے مزید سوالات بھی کیے۔ نوری، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چودھری سراج خاصا منقم مزاج اور غصہ ور شخص ہے۔ اس نے خاص طور پر چند غنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ جناب، آپ نے بڑے مناسب الفاظ میں چودھری سراج کا نقشہ کھینچ دیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ بہرحال آپ نے جنہیں پالتو غنڈے کہا وہ چودھری کی نظر میں اس کے وفادار، نمک خوار اور محافظ ہیں۔ میں نے قدرے تیز آواز میں پوچھا، ملک نوید نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک وحید کی موت میں چودھری سراج یا اس کے آدمیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے محض نوری کے دل کا حال جاننے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا، حالانکہ ملک نوید نے ایسا کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ اس نے واضح انداز میں انکار بھی نہیں کیا تھا۔ نوری نے اپنے دیور سے ملتا جلتا جواب ہی دیا، تھانے دار صاحب میرے پاس ایسا کوئی ثبوت تو نہیں کہ میں چودھری سراج پر کھلم کھلا الزام لگا سکوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن ایک بات ہے کہ چودھری سراج سے ملاقات کے بعد ملک صاحب خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر جھنجھلانے لگتے تھے۔ انہوں نے پچھلے 5 سال میں مجھ پر کبھی اتنا غصہ نہیں کیا تھا جو چند روز میں دیکھنے کو ملا۔ بولتے بولتے نوری کی آواز بھرا گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، پچھلی 2 راتوں میں کل کی رات کو چھوڑ کر میں نے انہیں نیند میں بڑبڑاتے ہوئے بھی سنا تھا۔ وہ بہت الجھے ہوئے اور بے چین تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نوری مجھے بتاؤ، ملک وحید نیند کی حالت میں کیا بڑبڑا رہا تھا؟ جناب، ان کی بڑبڑاہٹ اور جھنجھلاہٹ چودھری سراج کے حوالے سے تھی۔ اس نے بڑی رسان سے جواب دیا، میں نے انہیں اسی قسم کے جملے بولتے ہوئے سنا تھا۔ یہ چودھری سراج خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا میں اس کی دھونس میں آ جاؤں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں اپنی زمین کسی بھی قیمت پر اس کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام پر معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب میں بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ چودھری سراج کی وجہ سے ملک صاحب بہت پریشان تھے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس بات کے اختتام پر گیند میری کوٹ میں پھینک کر خاموشی اختیار کر لی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری سراج پر شک کے حوالے سے ان بھابی دیور کی سوچ میں خاصی مطابقت نظر آتی تھی۔ ملک نوید نے بھی ڈھکے چھپے انداز میں کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے نوری کی تسلی کی خاطر خاصے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو نوری، میں تم سے ابتدا میں ہی وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارے خاوند کے قاتل یا قاتلوں کو بہت جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ میری تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں اگر چودھری سراج یا اس کا کوئی بندہ اس واردات میں ملوث نظر آیا تو انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی بات میں نے ملک نوید کو بھی اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور گردن جھکا لی۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے نوری سے پوچھا، ملک نوید کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ رات ملک وحید حویلی میں موجود نہیں تھا، شاید وہ اپنی کسی دوست سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا ہوا تھا۔ جی ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، وہاں قلعہ میں ان کے ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے، وہ مہر صاحب سے ہی ملنے گئے تھے۔ کیا مہر سلیم بھی مقتول سے ملنے یہاں کوٹلہ معراج آتا رہتا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑی رسان سے بولی، وہ 3 مہینے میں یہ لوگ آپس میں ایک آدھ ملاقات ضرور کرتے تھے۔ کبھی تو مہر صاحب ہماری حویلی میں آ جاتے اور کبھی ملک صاحب ان سے ملنے قلعہ فرمان علی چلے جاتے تھے۔ نوری ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا کل بھی مقتول صرف مہر سلیم ہی سے ملنے گیا تھا یا اسے قلعہ فرمان علی کے علاوہ بھی کہیں جانا تھا؟ جی مجھے تو صرف قلعہ فرمان کے بارے میں ہی بتایا تھا۔ کیا وہ گزشتہ روز کسی کام سے قلعہ فرمان علی گیا تھا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور جواب دیا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ ملک صاحب کو
مہر سلیم سے کوئی رقم لینی تھی، وہ اسی مقصد سے وہاں گئے تھے۔ رقم کے ذکر پہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ملک وحید نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ اسے مہر سلیم سے کتنی رقم لینی تھی؟ جی 5,000 روپے، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ 5,000 روپے، میں نے حیرت بھرے انداز میں دہرایا۔